الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين أكرم الأولين والآخرين حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محبوبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين علماء کرام، سادات اعظام اور میرے پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائی، آج کی یہ نورانی محفل مدرسہ فیضان قرآن کے افتتاح کے سلسلے میں منائی جا رہی ہے۔ الحمدللہ اسی ایریے میں اہل سنت کا ایک عظیم ادارہ دعوت اسلامی کی طرف سے فیضان مدینہ، وہ علم کے پیاسوں کی پیاس بجھا رہا ہے، اور اسی کے فیض سے ایک چھوٹا سا یہ بھی ادارہ آج قائم کیا جا رہا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعاگو ہیں، رب ذوالجلال مدرسہ فیضان قرآن کو ترقی عطا فرمائے، اور جس بھائی نے یہ قربانی دی ہے، اپنے گھر کا کچھ حصہ قرآنی تعلیم کے لیے وقف کیا ہے، رب ذوالجلال اس کے علم میں، عمل میں، مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ کتنے وہ لوگ خوش نصیب ہیں، وہ لوگ کتنے بخت والے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں، جو قرآن مجید کے درس اور تدریس کے سلسلے میں کسی نہ کسی طرح اپنی توانائی استعمال کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے تعلیم اور تعلم کے سلسلے میں
جو اپنی توانائی دے رہا ہے وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے. وہ رہتا زمین پر ہے اور اس کا تذکرہ عرشوں تک بلند ہو جاتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ بندے جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں، قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچاتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور حدیث کے راوی حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، میرے پیارے نبی کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے، جو تعلیم قرآن کے لیے اپنی توانائی، اپنا وقت، اپنی صلاحیتوں کو قرآن کی تعلیم اور ترویج کے لیے وقف کر رہا ہے، صرف کر رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں سب سے اچھا انسان وہ ہے. فتح الباری میں لکھا ہے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا قول، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں کوئی بندہ ہے جو جہاد کر رہا ہے، مجاہد ہے، میدان جنگ میں کفار کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو مدرسے میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھا رہا ہے. آپ ان میں سے زیادہ اچھا آدمی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ شان والا، زیادہ عزت اور عظمت والا، زیادہ اللہ کو پیارا بندہ کون ہے جو میدان کارزار میں کھڑے ہو کر جہاد کر رہا ہے، سر دھڑ کی بازی لگا کر اپنی جان اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں کھڑا ہے. وہ مجاہد زیادہ افضل ہے یا وہ مدرس، وہ معلم جو مسجد میں یا کسی حجرے میں یا مدرسے میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے؟ آپ بتائیں ان میں سے فضیلت والا کون ہے؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ سن لو، مجاہد کے جہاد سے، اس کی سر دھڑ کی بازی لگانے سے شان میں زیادہ وہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھا رہا ہے. پوچھا حضرت آپ دلیل دیں، آپ نے فرمایا دلیل یہی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، جس کے راوی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے پیارے خلیفہ روایت فرما رہے ہیں کہ تم میں سے اچھا وہ ہے، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے. عزیزان گرامی، پھر وہ مدرسہ، جس مدرسے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، اب سنو، اس زمین کے ٹکڑے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ تو آپ نے اس بندے کی بات سنی، لیکن وہ مدرسہ، وہ مکتب، وہ در و دیوار جہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اس کی عزت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس پر کس چیز کا نزول ہوتا ہے، وہ بھی زبان نبوت سے سن لیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. محبت
محبت سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. صحیح مسلم کی حدیث، سنن ابو داؤد میں بھی یہی حدیث موجود ہے. حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں میرے پیارے آقا نے فرمایا، مدینے والے تاجدار نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم. کچھ لوگ ہیں مختلف قوموں کے، مختلف قبائل کے، جن کا اور تو کوئی سنگم نہیں، اور کوئی ان کے ملاپ کی اور کوئی وجہ نہیں. کوئی سندھی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی کس قبیلے کا، کوئی کس ذات کا، لیکن ایک جگہ پر مساجد میں سے کسی مسجد کے اندر کسی جگہ پہ وہ کٹھے ہوئے. کس لیے کٹھے ہوئے؟ اللہ کے قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے. ان کے جمع ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں، ان کے کٹھے ہونے کی اور کوئی غرض و غایت نہیں. یتلون کتاب اللہ، وہ کٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ اللہ کے کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے جمع ہوئے، قرآن پڑھنے کے لیے جمع ہوئے، اور قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوئے. وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، اور قرآن پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں. اب یہ حدیث قرآن کا جو مکاتب میں، مدارس میں پڑھایا جانا، وہ بھی اس میں سے دلیل ہے. اور یہ جو مجالس قرآنی ہو رہی ہیں، یہ جو قرآنی محفل ہو رہی ہے، وہ محفل جس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، درس قرآن دیا جا رہا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ زمین کے خطے پر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ ان پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. رسول اللہ میرے آقا فرماتے ہیں اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةِ. جب وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو ان پر اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور ان کو سکینت گھیر لیتی ہے، ان کے دلوں کو اطمینان اور قرار دیا جاتا ہے. جب قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں نزلت علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. اب وہ مدرسے میں بچے بیٹھے ہیں، قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہیں، یا درس قرآن کی محفل میں آج یہ عشاق محفل سجائے بیٹھے ہیں، ادھر قرآن کا درس ہو رہا ہے. آپ یوں نہ سمجھیں کہ آپ لوگ کٹھے ہوئے ہیں، جتنے آپ ہیں اتنے اللہ کے فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرشتے ان بندوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ان کو احاطہ کر لیتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور یہ بندے جو زمین پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے.
سبحان اللہ. یہ قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ قرآن سیکھ رہے ہیں. وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ, ان کو اللہ یاد کرتا ہے, ان کا اللہ خود ذکر کرتا ہے. آپ توجہ کریں حیدرآباد کے لوگوں, ہم کتنے گنہگار صحیح, لیکن جب قرآن کی محفل میں بیٹھے, مدرسے میں داخل ہوئے, تو ہمارا ذکر خود خالق اکبر کرے. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے, کتنا بڑا شرف ہے. آپ اسکول میں چلے جائیں, یونیورسٹی میں چلے جائیں, بھلے آپ سائنس کے موضوع پڑھیں, زولوجی پڑھیں, باٹنی پڑھیں, کیمسٹری پڑھیں, فزکس پڑھیں, لیکن اللہ تمہارا ذکر نہیں کرے گا, فرشتوں کا نزول نہیں ہوگا. آپ سندھ یونیورسٹی میں چلے جائیں, مہران یونیورسٹی میں پڑھتے رہیں, تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا, اللہ تمہارا ذکر نہیں کرے گا. لیکن آفندی ٹاؤن میں ایک چھوٹا سا حجرہ ہے جس میں ایک اللہ کے بندے قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں. یہ تو زمین پر بیٹھے ہیں, میرا رب اس کا ذکر عرشوں پہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. کتنے وہ خوش نصیب ہیں, کتنے وہ بختوں والے ہیں جن کو یہ سعادت نصیب ہو گئی. پھر یہ جو آج قرآن پڑھ رہے ہیں نا, ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں یار یہ تو ملا ہو گیا, یہ تو حافظ ہو گیا, یہ تو کسی کام کا نہیں رہا. یار تو کالج پڑھتا, تو ڈگری حاصل کرتا, تو یونیورسٹی میں چلا جاتا. مجھے یہ تو بتاؤ, کسی حافظ کو, کسی عالم کو تم نے بھوکا دیکھا؟ ڈگریاں تو لے کے وہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں جنہوں نے ڈاکٹریٹ کر لیا ہے, جنہوں نے ڈگریاں حاصل کر لی ہیں. وہ بے روزگاری کے لیے اگر کوئی اخبار میں اشتہار آتا ہے 500 پوسٹیں ہیں تو 50,000 درخواستیں مل جاتی ہیں. لیکن یہ قرآن کے حافظ ہیں, یہ دین کے عالم ہیں, یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں. میرے رب نے ان کے رزق کا انتظام کر دیا ہے. یہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو میرا رب ان کا ذکر کرتا ہے. پھر ذکر کن کے ساتھ کرتا ہے؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. سبحان اللہ. جو اللہ کے پاس ہیں, جو اللہ کے پاس ہیں, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے پاس کون ہیں؟ وہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں, وہ قروبی اور قدوسی فرشتے ہیں جو اللہ کے حضور میں ہیں, وہ ملأ الاعلیٰ کے فرشتے ہیں, وہ انبیاء کرام کی ارواح ہیں. سبحان اللہ. وہ میرے آقا کی روح مقدسہ ہے, وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو چھٹے آسمان پہ جلوہ افروز ہے, وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو 7ویں آسمان پر, جو اللہ کے فرشتوں کے کعبے کے پاس, وہ بیت المعمور کے پاس جلوہ افروز ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان انبیاء کرام کے ساتھ ان بندوں کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو آج میرے بندے میرا قرآن پڑھ رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ حافظ آئے گا قیامت والے دن, یہ قرآن پڑھنے والا, قرآن کو یاد کرنے والا آئے گا تو رب ذوالجلال فرمائیں گے میرے بندے مجھے قرآن پڑھ کے سنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کبھی تو استاد کے سامنے پڑھا کرتا تھا, کبھی تو مصلی پہ قرآن پڑھا کرتا تھا,
کبھی محراب مسجد میں قرآن پڑھتا تھا، کبھی منبر پہ قرآن پڑھتا تھا، کبھی لوگوں کو سناتا تھا، کبھی تیرے قرآن کو سننے کے لیے فرشتے آیا کرتے تھے، کبھی تیرے قرآن کو سننے کے لیے جنات کے خول آیا کرتے تھے۔ آج رب ذوالجلال فرماتے میرے بندے مجھے اپنا قرآن پڑھ کے سنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا وہ اعزاز ہوگا قرآن والوں کا، کتنا وہ شرف ہوگا ان بندوں کا جب میرا رب فرمائے گا میرے بندے یہ قرآن اپنی میٹھی زبان سے مجھے پڑھ کے سنا۔ سبحان اللہ۔ الترغیب والترہیب میں امام منذری یہ روایت لاتے ہیں کہ جب بندے سے رب ذوالجلال فرمائے گا مجھے قرآن پڑھ کے سنا، پھر بندہ عرض کرے گا میرے مولا تو میرا رب ہے، تو قرآن کا نازل کرنے والا ہے، یہ تیرا کلام ہے، کیا تیرا کلام تجھے میں پڑھ کر سناؤں؟ سبحان اللہ، تیرا کلام تجھے میں پڑھ کر سناؤں؟ رب ذوالجلال فرمائیں گے ہاں ہاں میرے بندے میں چاہتا ہوں تیری زبان سے میں اپنا کلام سنوں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ بندہ قرآن پڑھتا ہے، سبحان اللہ، وہ منظر بھی کیسا منظر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ روز حشر یہ قرآن کے حافظ اللہ کا قرآن پڑھیں گے اور سننے والی ذات رب کائنات کی ہوگی۔ جب ایک قرآن کی آیت پڑھے گا تو رب ذوالجلال اس کا ایک درجہ بلند کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر حکم ہوگا اب دوسری آیت پڑھ، دوسری آیت پڑھے گا تو اس کا دوسرا درجہ بلند کیا جائے گا۔ پھر حکم ہوگا تیسری آیت پڑھ، تیسری پڑھے گا تو تیسرا درجہ بلند ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا اس کے اتنے درجات بلند کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سب سے اونچے درجے پر وہ ہوگا، جنت کے اعلیٰ مقام میں وہ ہوگا جس کو پورا قرآن یاد ہے، جس نے پورا قرآن اپنے سینے میں سما لیا ہے، اس کو سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے ماں اور باپ آئیں گے، غالباً سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، اس قرآن کے حافظ کے ماں باپ آئیں گے، حکم ہوگا ان کے ماں باپوں کو نور کے منبروں پہ بٹھاؤ، ان کو نور کا تاج پہناؤ، اس تاج میں اتنی نورانیت ہوگی، اتنی روشنی چمک اور دمک ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس طرح دنیا میں سورج چمکتا ہے، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اندھیرے اجالوں میں بدل جاتے ہیں، اس طرح اس سورج کی روشنی سے اس تاج کی روشنی زیادہ ہوگی جو حافظ قرآن کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا دوستان محترم، یہ وہ قرآن ہے جو دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے، یہ وہ قرآن ہے جو جہنمیوں کو جنتی بنانے والا کلام ہے، یہ وہ کلام ہے جو بدبختوں کو خوش نصیب بنانے والا ہے، یہ وہ کلام ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا سننا بھی عبادت ہے، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں جس کی نظر کمزور ہو، جس کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو، وہ صبح اٹھ کے اس قرآن کا دیدار کیا کرے۔
اس قرآن کو دیکھا کرے، ان کے حروف کو اپنی نگاہوں کے سامنے لائے، اس کی بینائی روشن ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستان محترم، یہ قرآن جس کاغذ پہ لکھا جائے وہ کاغذ بھی عزت والا، جو کپڑا اس قرآن سے لپیٹا جائے وہ کپڑا بھی عزت والا بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر قرآن مجید کو یوں ہاتھ میں اٹھائے پھینک دے، جان بوجھ کر، ایک تو بے خبری میں ہاتھ سے نکل گیا وہ دیگر بات ہے، جو جان بوجھ کر قرآن کو یوں نیچے پھینکے، قرطبی لکھتے ہیں کہ قرآن پھینکنے سے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، وہ بے ایمان ہو جاتا ہے کہ اس نے اللہ کے کلام کی عزت نہ کی۔ ترمذی میں روایت ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری راوی ہے، میرے آقا نے فرمایا، سرور عالم نے فرمایا، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، اللہ کے کلام کا اور سارے کلاموں پہ شرف اور عزت ایسی ہے جس طرح اللہ کی اپنی عزت اپنے بندوں پر ہے۔ سبحان اللہ، جس طرح یا رسول اللہ، جاری رہے، جاری رہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی آتیتہ افضل ما اوت السائلی۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے فرمایا، رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جس کو میرے قرآن نے مشغول کر دیا میرے ذکر سے اور مجھ سے مانگنے سے، میرے قرآن نے جس کو مشغول کر دیا اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ دوں گا۔ سبحان اللہ، قابل توجہ بات ہے، میری طرف آپ بیان کریں۔ ایک بندہ ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جی کیا کر رہا ہے؟ ذکر کر رہا ہے۔ پھر ذکر کی کئی صورتیں ہیں، لا الہ الا اللہ تحلیل لسانی یہ بھی ذکر ہے، اللہ اللہ یہ بھی ذکر ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا یہ بھی ذکر ہے، نماز پڑھنا یہ بھی ذکر ہے۔ ذکر کی کئی صورتیں ہیں، لیکن سنیے حدیث قدسی ہے، رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ جس کو میرے قرآن نے مشغول کر دیا میرے ذکر سے، یعنی ایک تو ذکر کر رہا ہے بندہ اور ایک بندہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، اور ایک بندہ ہے جو مانگ رہا ہے، مولا میری یہ حاجت پوری کر، مولا مجھے عزت دے، مولا مجھے دولت دے، مولا مجھے بیٹا دے، مولا میری یہ دل کی تمنا پوری کر، مولا مجھے مدینہ دکھا دے، سبحان اللہ، مولا مجھے مدینے والے کا جلوہ دکھا سبحان دے۔ اللہ، ایک مانگ رہا ہے، سوال مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، وہ مانگنا بھی عبادت ہے، دعا مانگنا بھی عبادت ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو رب سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غضب کرتے ہیں، بندہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں؟ اللہ، لوگوں سے مانگو ایک مرتبہ دیں گے، دوسری مرتبہ دیں گے، تیسری مرتبہ منہ پھیر لیں گے، چوتھی مرتبہ دھکے دے دیں گے، لیکن اللہ ایسا کریم ہے 20 مرتبہ دن میں مانگو تو وہ دیتا ہی رہے۔ سبحان اللہ، دنیا کے لوگوں سے زیادہ مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ وہ کریم ہے جس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ رب جس سے مانگنا عبادت ہے، دعا مانگنا، الدعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادتوں کا نچوڑ اور خلاصہ دعا ہے، الدعا نور
السماوات والارض، دعا جو ہے وہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ سبحان اللہ، دعا مانگنا بڑی عبادت ہے، ذکر کرنا بڑی عبادت ہے، لیکن یہ حدیث قدسی بتا رہی ہے کہ ایک بندہ ذکر کر رہا ہے، ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے، اور تیسرا بندہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مانگنے والوں سے، ذکر کرنے والوں سے اس کو زیادہ دوں گا جو میرا قرآن پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، مانگنے والوں کو بھی خالی نہیں چھوڑوں گا، ان کو بھی دوں گا، جو مانگ رہے ہیں ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ ان اللہ یستحیی من العبد ان یرفع یدیہ، جب بندہ اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آ جاتی ہے کس طرح اپنے بندے کے خالی ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں۔ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے، لیکن مانگنے والوں سے زیادہ ان کو دے گا جو اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھ کے تو دیکھو نا، قرآن کی لذت کیا ہے، قرآن کی تلاوت کا لطف و سرور کیا ہے، یہ تو کوئی امام اعظم سے پوچھے، امام ابو حنیفہ سے پوچھے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک دن میں 30 پارے قرآن کے پورے ہوتے ہیں، رات میں 30 پارے قرآن کے پورے ہوتے ہیں، ایک ختم دن میں پورا کرتے ہیں، ایک ختم رات میں پورا کرتے ہیں، اور ایک ختم تراویح میں، یعنی 61 ختم قرآن کے رمضان میں پورے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو پوچھو امام شافعی سے جو مکہ سے نکلتے ہیں مدینہ منورہ تک، مکہ اور مدینہ کیا فاصلہ ہے، آج ہم گاڑیوں میں جاتے ہیں 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن وہ وقت تھا جب قافلے اونٹوں اور گھوڑوں پر جاتے تھے، 8 منزلیں ہوتی تھی، تو ان 8 منزلوں میں حضرت امام شافعی نے 25 مرتبہ قرآن کا ختم پورا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، قرآن کی لذت کیا ہے؟ سنن دارمی میں روایت آتی ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب قرآن کو اٹھاتے، قرآن پڑھتے پڑھتے یوں محبت میں، فرد سے محبت میں آ کر قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے، قرآن کو اپنی آنکھوں سے لگاتے اور کہتے کتاب ربی، کتاب ربی، کتاب ربی، کتاب ربی، میرے رب کا کتاب، میرے رب کا کلام، میرے رب کا کلام، یوں کہتے کہتے وجد میں آ جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل، میری امت میں 2 طبقات ہیں جو اس امت کے سب سے زیادہ شرف والے، سبحان اللہ، سب سے زیادہ شرف والے اشراف۔ وہ اشراف شرف والے کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے وہ 2 طبقات ہیں، ایک وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ، قرآن کو اپنے سینے میں سماتے ہیں۔ وہ قرآن پڑھنے والے، قرآن کو اپنے حافظے میں محافظت کرنے والے میری امت کے سب سے زیادہ عزت والے یہ لوگ۔ سبحان اللہ، اور دوسرے وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، جو رات میں دنیا سو جاتی ہے، غافل لوگ سو جاتے ہیں، لیکن وہ بندے جو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ قرآن پڑھنے والے، وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے، اپنے پہلوؤں کو، کروٹوں کو بستروں سے جدا کرنے والے، وہ قرآن پڑھنے والے اللہ کے بارگاہ میں زیادہ عزت اور شرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ. سبحان اللہ. یہ وہ قرآن ہے جس کے پڑھنے والے پر اللہ راضی ہے, جس کے سننے والے پر اللہ کی رحمت ہے. پھر جو اس قرآن کو اپنے سینے میں سنبھالے اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. لو جعل فی اہاب, اس قرآن کو اگر چمڑے میں بند کر دیا جائے, اس چمڑے کو آگ میں ڈالا جائے تو اس کو آگ نہیں جلائے گی. اس حدیث کی تشریح لکھتے محدثین نے لکھا کہ جو ایمان والا بندہ اس قرآن کو اپنے قلب میں سما لیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں, ایک کاغذ پر قرآن لکھا ہے, ایک کاغذ پر کوئی اور کلام لکھا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دونوں کاغذ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ بولو. ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, اخبار کا ٹکڑا ہے, اور ایک قرآن مجید کا ورق. آپ کیا کہتے ہیں, کیا یہ دونوں کاغذ برابر ہو سکتے ہیں؟ جی کیوں؟ کاغذ تو وہی ہے جو کمپنی سے نکلا ہے, لیکن اس پر قرآن لکھا ہوا ہے. اس لیے اس قرآن کی برکت کی وجہ سے اس کاغذ کی عزت بڑھ گئی, اس کا درجہ بڑھ گیا. اس ورق کو جو عزت کرے یہ ایمان کی نشانی, یہ کاغذ کا ٹکڑا شعائر اللہ بن گیا, اللہ کی نشانی بن گیا, کیونکہ یہ اب عام کاغذ نہیں, اس پر اللہ کا قرآن لکھا. سبحان اللہ. بات سمجھنے کی ہے کہ آدمی تو سب آدمی ہیں, انسان تو سب انسان ہیں, لیکن جو قرآن کو اپنے اندر سنبھالے, قرآنی علوم کو اپنے اندر سنبھالے, اب وہ حافظ قرآن, وہ عالم دین ہم جیسا نہیں, عام لوگوں جیسا نہیں. عام لوگ ہوتے ہیں, وہ اخبار کی کاغذ کے ٹکڑے کی مانند ہوتے ہیں, اور جن کے اندر قرآن کا علم آ جائے ان کی عزت اللہ کے بارگاہ میں بڑھ جائے. سبحان اللہ. یا رسول عزیزان گرامی, حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ وہ صاحب الابریز لکھتے ہیں کہ اگر تمہیں پتا چل جائے کہ حافظ قرآن کی عزت کیا ہے, اگر تمہیں پتا چلے کہ دین کے عالم کی عزت کیا ہے, تو عالم کا قدم تم زمین پر رہنے نہ دو, علماء کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلو. سبحان اللہ. لیکن وہ عالم حضرت امام ربانی مجدد منور الفسانی مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ عالم کے روب اخرى دارت. عالم وہ عالم ہے جس کا منہ آخرت کی طرف ہو, جو خوف اور خشیت رکھنے والا ہو, وہ خشیت الہی کا مظہر ہو, جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو, جو میرے آقا سے محبت رکھنے والا ہو, اس قرآن کی عزت پہچاننے والا ہو, اس قرآن کی محبت سینے میں رکھنے والا ہو, اس قرآن پر عمل کرنے والا ہو, پھر یہ عالم, یہ قرآن کا حافظ ہے جو اللہ کے ولیوں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. یوں تو آج مدارس عام ہو گئے, وہابی بھی مولوی بن رہے ہیں, اہل حدیث بھی مولوی بن رہے ہیں, وہ بھی کتابوں کے ڈھیروں کے ڈھیر پڑھتے جا رہے ہیں, قرآن بھی یاد کر رہے ہیں. لیکن دوستان محترم, قابل توجہ یہ بات ہے کہ قرآن تو قرآن ہے, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن کو پڑھتے پڑھتے بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں, قرآن پڑھتے پڑھتے بہت سارے ہدایت والے پڑھتے قرآن ہے اور ہوتے گمراہ ہیں. پڑھتے قرآن ہیں, تلاوت قرآن کی کر رہے ہیں, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, وہ بھی تھوڑے نہیں,
بہت سارے ان کی کثرت ہے. یضل بہ کثیرا، اس قرآن کو پڑھتے پڑھتے بہت سارے لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ہیں جو ہدایت والے بن جاتے ہیں. یہ فرق کیوں؟ قرآن تو وہی قرآن ہے جو وہ بھی پڑھ رہا ہے، یہ بھی پڑھ رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ صرف قرآن پڑھنا باعث نجات نہیں جب تک صاحب قرآن سے نسبت سے جڑے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب تک اللہ یا رسول اللہ جاری رہے. عزیزان گرامی، جس پر قرآن نازل ہوا، جو قرآن لایا، جو قرآن ہمارے پاس لایا، اس محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت نہیں تو ساری رات قرآن پڑھتا رہے، پوری زندگی قرآن پڑھتا رہے، اس قرآن کو اس کو نفع نہیں دے گا. یہ قرآن، یہ تلاوت اس کو نفع نہیں دے گی جب تک صاحب قرآن سے محبت نہیں. سبحان اللہ. بے شک. تفسیر ابن کثیر اٹھائیے، جس کو وہابی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل نجد بھی مانتے ہیں. عرب کی یونیورسٹی میں وہ کورس میں رکھا ہوا ہے تفسیر ابن کثیر. وہ اماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں، ایک روایت لاتے ہیں، وہ تو مشہور حدیث ہے لیکن میں حوالہ اس کا اس لیے دے رہا ہوں کہ جس کو یہ اپنا اکابر مانتے ہیں وہ خود بیان کر رہے ہیں. علامہ اماد الدین ابن کثیر روایت لاتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہوگا. وہ قرآن بہت پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بہت کریں گے، دن میں رات میں قرآن پڑھتے رہیں گے، لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے میرے آقا فرماتے ہیں وَلَا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يَجَاوَزُ تَرَاقِيهِمْ. وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. کیوں؟ کہ ان کی صاحب قرآن سے نسبت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ. وہ دین سے اس طرح نکل گئے، وہ دین سے اس طرح نکل گئے، وہ دین سے اس طرح نکل گئے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے. تیر شکار کے آر پار نکل جاتا ہے، اس طرح وہ دین سے نکل گئے، دین سے خارج ہو گئے. وہ پڑھتے بھی قرآن ہیں، وہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، وہ قرآن ان کا اوڑھنا بچھونا بنا ہوا ہے، رات دن قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ دین سے خارج ہو گئے. کیوں؟ کہ صاحب قرآن سے محبت نہیں. سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ. اب اس کا ایک رنگ تو آپ نے ربیع الاول میں دیکھا. جو قرآن پڑھنے والے جو دو طبقات ہیں نا، ان کا رنگ آپ نے ربیع الاول میں دیکھ لیا. کس طرح؟ قرآن مجید میں آیے قرآن ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آئے ہیں اور روشن کتاب. سیوطی کا تفسیر جلالین جو ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اب تو وہ جو نئے چھاپے آئے ہیں سعودی میں، ان میں وہ لفظ ہی نکال دیا ہے، لیکن اصل جو پرانے نسخے ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ النور هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں میں نے تمہاری طرف بھیجی ہیں، ایک نور ہے اور دوسرا کتاب مبین ہے. نور سے مراد مدینے والے آقا، نور سے مراد میرے آقا، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں تمہارے پاس میں نے بھیجی ہیں.
اب یہ مقام خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو انعامات سے اس امت کو نوازا. دو چیزیں ہمیں ملی، ایک قرآن ملا، ایک صاحب قرآن ملا. یہ قرآن کسی امت کو نہیں ملا، اگر اس امت کو ملا ہے تو دست محمد مصطفیٰ سے ملا. سبحان اللہ. میرے آقا کے دست کرم سے ملا ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ سے اس امت کو قرآن ملا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا. تو رب کائنات فرماتے ہیں یہ دو انعامات تمہیں ملے ہیں، تو جب تمہیں میری رحمت ملے، میرا فضل ملے تو اس پر خوشی منایا کرو. اب دیکھو قرآن مجید کس مہینے میں آیا؟ بولو رمضان المبارک. کس مہینے میں آیا؟ رمضان المبارک. رمضان. اور کس رات میں آیا؟ جی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں آیا. اب قرآن کے آمد کو ساری امت منا رہی ہے. رمضان کا مہینہ ساری امت منا رہی ہے یا نہیں؟ حیدرآباد کے لوگ بھی مناتے ہیں، لیلۃ القدر بھی مناتے ہیں. وہ کیوں مناتے ہیں؟ کہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا. یہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے. تو قرآن کا مہینہ بھی مناتے ہیں، وہ رات بھی مناتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور اب یہاں تفریق ہوتی ہے سچوں اور جھوٹوں کی، مومنوں اور منافقوں کی. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کی اب یہاں فرق ہوتی ہے، یہاں تفریق ہوتی ہے کہ سچے کون سے ہیں اور اللہ کے قرآن کے ساتھ سچی محبت رکھنے والے کون سے ہیں. رب کائنات نے دو چیزوں کے نازل کرنے کا اعلان کیا کہ ایک نور محمد مصطفیٰ آئے اور دوسرا قرآن مبین آیا. تو اب قرآن کی خوشی تو ہر کوئی منا رہا ہے، لیکن میرے آقا کے آمد کی خوشی صرف اور صرف وہ مناتے ہیں جو مومن. سبحان اللہ. بولو کون مناتے ہیں؟ مومن. جو مومن. مرحبا مرحبا مرحبا. عزیزان گرامی، اب آپ جان لیں کہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کچھ قرآن کے حصے پر عمل کریں، کچھ کو انکار کریں. ایک چیز قرآن کی ایک آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک قرآن کا، دوسرا صاحب قرآن کا. اب قرآن کی آمد کی خوشی تو منا رہے ہیں، وہ مہینہ بھی منا رہے ہیں، وہ رات بھی منا رہے ہیں. اور صاحب قرآن کی آمد کا وہ نہ دن مناتے ہیں، نہ وہ رات مناتے ہیں، نہ وہ مہینہ مناتے ہیں. وہ منافقوں کی نشانی ہے. لیکن جو مومن بندے ہیں وہ جس طرح قرآن کی آمد کا مہینہ رمضان مناتے ہیں، اس طرح صاحب قرآن محمد مصطفیٰ کی آمد کا مہینہ ربیع الاول مناتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. پھر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یار وہ تو ایک ربیع الاول تھا جس میں سرکار کا میلاد ہوا، تم ایک مرتبہ منا لو، ہر سال مناتے ہو، ہر سال میلاد مناتے ہو، کیا ہر سال ولادت ہو رہی ہے؟ ہم پوچھتے ہیں قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا یا ہر سال نازل ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ. بولو قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا یا ہر سال نازل ہوتا ہے؟ قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا، لیکن یہ امت قرآن قیامت تک ہر سال جو بھی لیلۃ القدر آئے گی وہ مناتی رہے گی. اس طرح مرحبا مرحبا
مرحبا. اس طرح دوستان محترم میرے آقا کی ولادت تو اسی ایک ربیع الاول میں ہوئی، لیکن اب قیامت تک جتنے ربیع الاول آتے رہیں گے مومن خوشیاں مناتے رہیں گے. سبحان اللہ. مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا جی، کملی والا آ گیا. مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا. مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا. کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا. سبحان اللہ. اگر ہمیں یہ قرآن ملا تو میرے آقا کے دستے کرم سے ملا. سبحان اللہ. اگر رمضان ملا تو میرے آقا کے صدقے ملا، تو سب سے پہلے تو میرے آقا کے آمد کی خوشی ہے. پھر جتنی بھی زندگی میں خوشیاں ملی ہیں، مل رہی ہیں اور انشاءاللہ ملتی رہیں گی، دنیا میں بھی ملی ہیں، آخرت میں بھی ملیں گی. یہ ساری خوشیاں جو ملی ہیں، مل رہی ہیں، یہ سب میرے آقا کے صدقے ملی ہیں. پھر کیوں نہ یہ خوشی منائے، کیوں نہ میلاد منائے. پھر وہ تو ربیع الاول سے منع کرتے ہیں، ہمیں تو جب بھی جی میں آتا ہے، پھر ربیع الثانی ہو، رجب ہو، شعبان ہو، ہم تو ہر ماہ میرے آقا کا میلاد مناتے ہیں. مرحبا 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 مرحبا. سبحان اللہ. دوستان محترم دعان میں اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دوستان محترم پھر یہ قرآن ملا تو میرے آقا کے صدقے ملا. جس قرآن کے ملنے پر یہ امت جتنا اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے، جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. یہ قرآن ہے جو شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، یہ جنت کا سرٹیفکیٹ بھی ہے. یہ قرآن جنت کا سرٹیفکیٹ بھی ہے. سبحان اللہ. پھر جو اس قرآن کو پڑھتا ہے اور صاحب قرآن سے دل لگا کر پڑھتا ہے، پھر دیکھو اس قرآن کے کیا اسرار کھلتے ہیں، کیا انوار ملتے ہیں، کیا قرآن کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ اصحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا رات کو اپنے گھر میں، میرا بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا، تو قرآن پڑھتے اچانک گھوڑا میرا کودنے لگا، تو میرا بیٹا چھوٹا سویا ہوا تھا. میں نے کہا یہ گھوڑا اس کے اوپر چڑھ نہ جائے. میں نے قرآن پڑھنا بند کیا تو گھوڑے نے کودنا بند کر دیا. پھر میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو پھر گھوڑا کودنے لگا. پھر مجھے اپنے بیٹے کا ڈر ہوا کہ کہیں کودتے اس کے اوپر نہ چڑھ جائے. اچانک میری نظر اوپر اٹھی تو کیا دیکھتا ہوں نور کے ستارے ہیں، میرا گھر بھر چکا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ فرماتے میں نے وہ نور جگمگاتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. جب تک
میں قرآن پڑھتا رہا وہ ستارے چمکتے رہے، وہ رنگ برنگی روشنیاں دیکھتا رہا۔ جب میں نے قرآن پڑھنا بند کیا تو وہ روشنیاں غائب ہو گئیں۔ صبح آیا دربار رسالت میں، عرض کی یا رسول اللہ آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے قرآن پڑھتا رہا میرا گھوڑا کودتا رہا، قرآن پڑھنا بند کیا تو گھوڑا کودنا بند ہو گیا۔ یا رسول اللہ پھر اچانک میری آنکھ اٹھی، دیکھا میرا سارا گھر جگمگا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے، یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے جب تو قرآن پڑھ رہا تھا، یہ فرشتے تیرے اوپر اللہ کی رحمت برسا رہے تھے۔ اگر تو قرآن پڑھنا بند نہ کرتا تو یہ یوں ہی فرشتے کھڑے رہتے، صبح کو سارے مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کا دیدار کر لیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستان محترم قرآن پڑھو، بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے آفندی ٹاؤن میں الحمدللہ فیضان مدینہ، پھر یہ فیضان قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کے یہ جو مدرس ہیں حضرت مولانا محمد قادری مدظل العالی، بڑے محنت والے آدمی ہیں، بڑے صالح آدمی ہیں، کافی سالوں سے میں ان کو دیکھتا ہوں اور ان سے محبت ہے، بڑی خلوص والے، بڑی محبت والے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور فیضان مدینہ کو قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ دوستان محترم، تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بڑوں کو قرآن پڑھاؤ، تمہیں خود بھی ٹائم ملے تو درس قرآن میں شریک ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یعقوب بن سفیان فسوی رحمت اللہ علیہ ایک قرآن کے دل دادا، دینی علوم کے عاشق تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ مجھے کتاب کٹھے کرنا، کتاب لکھنا، جس وقت پریس نہیں تھی، کتاب ہاتھوں سے لکھے جاتے تھے، قرآن مجید قلم سے، دوات سے، ہاتھ سے لکھے جاتے تھے۔ مجھے جہاں پتہ چلتا کہ فلاں شہر میں کسی کے پاس کتاب ہے تو میں وہاں چلا جاتا، اس سے کتاب لیتا، کاغذ خرید کرتا، وہ کتاب لکھ لیتا۔ قرآن اپنے ہاتھوں سے میں نے کئی نسخے لکھے۔ آپ فرماتے ہیں ایک جگہ میں گیا، پتہ چلا کہ یہاں پر کسی کے پاس قرآن ایک کتاب ہے دینی، لیکن اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ کاغذ خرید کرتا، وہ سیاہی خرید کرتا، قلم خرید کرتا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، میں نے اپنی قمیض بیچی، اپنی قمیض بیچی، بس تہمت باندھا، اپنی ستر پوشی کی تہمت کے ساتھ وہ قمیض بیچی، وہ بیچ کر میں نے کاغذ خریدے، میں نے سیاہی خریدی اور وہ کتاب لکھنا شروع کیا۔ رات ہو جاتی، دھیمی دھیمی روشنی، چراغ ٹمٹماتا، اس چراغ کی روشنی میں لکھتے لکھتے زندگی کے سال گزر گئے، میری بینائی چلی گئی۔ وہ لکھتے لکھتے رات کی تنہائیوں میں، اندھیری رات میں لکھتا رہا، میری بینائی ختم ہو گئی۔ پھر ایک کتاب سنا تو بڑا اشتیاق ہوا، اب میری بینائی نہیں، اس کتاب کو پڑھوں تو کس طرح پڑھوں، قرآن کی تلاوت کروں تو کس طرح کروں۔ بڑا دکھ ہوا، بڑی پریشانی کا عالم آیا۔ پھر رات ہوئی تو میں نے منہ کیا مدینہ منورہ کی طرف، سبحان اللہ، سرور عالم کی طرف منہ کیا اور عرض کی یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، میرا سر آپ کے نام پر قربان جائے۔ یا رسول اللہ میں آپ کے دین کا طالب العلم ہوں، یا رسول اللہ تیرے قرآن کا محبت رکھنے والا ہوں، پڑھنے والا ہوں۔ یا رسول اللہ میری نگاہ نہیں رہی، میری بینائی جاتی رہی، میرے آقا اب میں کتاب لکھوں تو کس طرح لکھوں۔